صلی ونسلم من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم لتؤمنوا باللہ ورسولہ وتعزروه وتوقروه وتسبحوه بکرة وأصیلا صدق اللہ العظیم وصدق رسولہ النبی الکریم الامین الصلاة والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلى آلك وأصحابك يا خاتم النبيين حضرت زبکار صاحب محترم علماء اکرام مشایخ اعظام اور اس جلسہ کے منتظمین حضرت علامہ جو مجھ سے پہلے گفتگو فرما رہے تھے، جتنے بھی ان کے معاونین ساتھی، نوجوان محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کے غلام مشاکان، ہم جن کا کام کرتے ہیں، شاہ جی قبلہ پیر محمود صاحب نے جو باتیں فرمائی ہیں، ہم آپ کو غلط راستے کی طرف نہیں لے جا رہے، اور حقیقت بھی یہی ہے۔ اور سورج کے سامنے آدمی کوئی بات کرے تو کیا بات کر سکتا ہے؟ میں آپ کو حقیقت بھی یہی بتا رہا ہوں، جن لوگوں کے ساتھ آپ نے وفاداریاں کی، جن لوگوں کو آپ نے پرچیاں دی، جن لوگوں کے آپ نے نعرے لگائے، وہ نہ دنیا میں آپ کے کام آ سکتے ہیں، نہ آخرت میں آپ کے کام آ سکتے ہیں، بالکل پکی بات ہے۔ اور جن کا ہم کام کرتے ہیں پتہ ہے کیا ہے؟ حضرت زبیر بن عوام، نبی علیہ السلام سو رہے تھے تو انہیں پنکھے سے ایسے آواز دی ہوئی، نبی علیہ السلام کی چشمان مبارک بند ہو گئی، حضور سو گئے۔ کافی دیر کے بعد میرے آقا اٹھے صلی اللہ علیہ وسلم، فرمایا زبیر جب میں سو گیا تو پنکھے کی آواز انہیں بند تو نہیں کی؟ نہیں حضرت یا رسول اللہ میں تو اس وقت سے آواز دے رہا ہوں۔ سنو حضور نے کیا فرمایا۔ میرے آقا نے فرمایا یہ جبریل کھڑے ہیں اور تجھے سلام کہہ رہے ہیں۔ ہاں جی، جان نہیں دی کسی، ہاں جی آگے کھڑے ہو کر تیر نہیں کھایا، صرف حضور کو ایسے ہوا دی۔ تو فرمایا جبریل یہ کہہ رہے ہیں کہ زبیر کو کہہ دیں کہ قیامت والے دن کی بات ہوئی تو میں زبیر کے لیے حاضر ہوں۔ صرف ہوا دینے سے اتنا ہوتا ہے۔ تو آپ جو نعرے لگاتے ہیں اور کہتے ہیں دین آیا، تاجدار ختم نبوت، تو کیا سمجھتے ہیں ان چیزوں کی قیمت نہیں پڑے گی دنیا میں؟ حضرت عمر بن اخطب صحابی ہیں، میرے آقا مولا حضرت نے فرمایا دو چار گلاں کر دے تو میں ان دو چار گلاں نال گل مکانا، کوئی تو بعد اس گلاں بڑیاں نہ ہوئی۔ میرے جے پنڈوں اٹھ کے اٹھا کے چو مولوی لاہور پڑے، ایک انچی ٹیپ لے کے مولوی ممبروں سے بیٹھے کہ حضور یہ نہیں جانتے تھے، مولوی کون ہوتے ہیں بیچارے ان کے بارے میں دسو جی؟ مولوی میرے جائے پنڈوں اٹھ کے اٹھا کے چو لاہور استاد العلماء پڑھ کے تو مولوی دس رہے ہیں کہ حضور کی شان کیا ہے؟ تیرے در کا درباں ہے جبریل اعظم، تیرے در کا درباں ہے جبریل اعظم، تیرا مدح خواں ہر نبی و ولی ہے، اے بے تاب جس کے لیے عرش اعظم، یسرا روے لا مکان کی گلی ہے، نہ کیوں کر کہوں یا حبیبی یا وصلی، اسی نام سے ہر مصیبت ٹلی ہے، اور صبا ہے مجھے سرسرے دشت طیبہ، اسی سے کلی میرے دل کی کھلی ہے۔ توجہ، تاجدار ختم نبوت، زور لاؤ یار، زور لاؤ، کمرائن سینے دا زور لاؤ۔ جنہاں حملہ کیتا انہاں دے گھر بھی ہلن، جنہاں کرایا انہاں دے بھی ہلن، پیچھے یہود و نصارہ بیٹھے انہاں دے بھی ہلن، مرزائیاں دے مرکز بھی ہلن، کہ یمامہ دے غلام جڑے صحابہ قربانیاں دیتیاں انہاں دے منن والے آج بھی زندہ۔ تاجدار ختم نبوت، سبحان اللہ، تھوڑا جا اور زور لاؤ، تھوڑا جا بس، تاجدار ختم نبوت،
नबुव्वत जिंदाबाद जिंदाबाद ताजदार खत्म नबुव्वत जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद। इमाम के सहाबा 1200 भी कितने खुश होते हैं। असि तो यार सिर्फ 8 दिन ते छुट गए हां, सहाबा ते 1200 शहीद हो गए। जंगे यमामा हुजूर की खत्म नबुव्वत की जंग लड़ी गई। आज खत्म नबुव्वत के मसले को लोग मस्जिदों की कमेटियां नौदौलती है जिन्हों के प्यो दादे को खोती भी नहीं सी लगती उन्होंने को बेचारो पाकिस्तान बड़ा तो पहले लाहौर अनारकली सिर्फ मुसलमानों की 4 दुकाना सन और गुलाम मोहम्मद भट्टी लिखा दूसरी जंग अजीम में जो बेचारा कैद होया पिछले साल वो फौत होया 104 साल की उम्र ने अपने हाथ ना किताब लिख के खुद मैंने भेजी उन्हें किताब लिखी दरे अबियार से लेकर दरे यार तक वो जो ने लिखा उन्हें कहा मुसलमान जड़े मैं हिंदुओं को इन कर लेते सन कि दूसरा साल आने तो पहले वो सारा उन्हें सूद भी चढ़ जाता सी फिर सारिया कणका हिंदू बनिया के घर दरवाजे ते आंदे सन फिर वो सूद लैके जाते सन। मुसलमान तो किसी काम भी कोई नहीं सुन रहा है। ये पाकिस्तान बढ़िया ते आज जनाब असम्बलियां भी बढ़िया ते आज जनाब चीफ जस्टिस भी बने ते आर्मी चीफ भी बने ते वजीर आजम भी बने ते सदर भी बने ते हुजूर दा हक भूल गए हो। हुजूर दा हक भूल गए। असम्बलियां जाके तुम्हारे प्यो दादे दा पूछो हिंदुओं के घर झाड़ू या हिंदुओं की बूट पालिश करते सन। ये रसूलुल्लाह दी नाल आने पाक ना खाक लगी पाकिस्तान उस बरकत नाल बढ़िया। आज एडे बड़े बड़े होते हैं तुसी बैठ के गल्ला करते हो कभी खत्म नबुव्वत के बारे बक बक करते हो कभी जनाब नामूस रिसालत के बारे कभी कहते हो दीन ऐसा है कभी कहते हो पाकिस्तान रोटी के लिए बना 20 लाख बंदे जाना रोटी वास्ते दी दिया। नवाज शरीफ वास्ते तो एक बंदे ने भी जान नहीं दी थी तो लेके लाहौर तक रोया तो सबसे लाहौर तक रोया दाएं बाएं होते सारे एमएलए थे एमपीए सन एक बंदा भी होते वास्ते नहीं रोया एक बंदे ने जान नहीं दी थी चलो सुभान अल्लाह खाने को अरबा खाना ने भी जाना नहीं दितियां 20 लाख बंदे ने जाना रोटियां वास्ते नहीं दितियां मोहम्मद अरबी दे दीन वास्ते दितियां। बाबा बेशक गल्ला करन वाले भी गल समझाओ सानू केड़े पासे हुजूर दी उम्मत नु ले जा रहे हो। असि तुहाडा बिल्कुल साफ बात करने बस करो बड़ी हो गई हुन जिथे भी गल होवे देखो देखो कौन आया मोहम्मद अरबी का दीन आया और दीन आया है फिर दूसरा ना है और देखो देखो कौन आया पीछे जड़े खड़े हो तुसी हाथ मार कटो चले हो सर्दी का बंदा मरदा होंदा ते असि फैजाबाद मर जाना सी एडी सर्दी कोई नहीं बारिश में मुंडे ने कमीज़ें भी ला दी थी मार कटो हाथ किस वास्ते रखे जी हुजूर वास्ते नहीं उठने तो मार कटो और देखो देखो कौन आया और देखो देखो कौन आया उस वेले हाथ की उठा है ना आज हुजूर वास्ते ते फरिश्ते जब पूछण गए ते फरिश्ते ने तुसी कहो पीछे हटो जी राव मर के पहुंचा हूं यहां इस तरह आज आप हुजूर वास्ते जाओ जब नहीं में चुकण योग्य होंगे मेरे आका दी निगाह ना हाथ है उठ पैने हां आज आप जाओ आज आया आया दीन आया 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 दीन आया आया मेरी ज़बान जल्दी हदीस बयान करने लगे मेरे दांत आज नहीं टूटे असि तो अपने दांत बचा दे रहे सारी जिंदगी फटा ही न मार दे कोई मोल खाते में चांदी न लग जाए आज जाओ जैसा जे दीन देखी तो अंदर मुसीबत दे स्पीकर उतरने सुन
میں نہیں پڑھ دیتے پھر جڑے نہیں ادھر میری ایک رات میں گھر نہیں سی مسجد تو آ کے لا کے لے کر آتی 1 بجے دوسرے دن زور تو پہلے میں لوا دی کیا میں کہا تسی مسیتی آ یا تسی نہیں ہونا یا میں نہیں ہونا ساڑھے ہونا آگ لگی اس درخت کو اور جلنے لگے سب بات ارے اڑو اڑو پنچھی ہو جا پنکھ تمہارے ساتھ درخت آگ لگ گئی ہوتے پرندے بیٹھے قریب تو بندہ گزریا انہیں دیکھا آگ تھلوتے جا رہی پرندے بڑے سکون نال بیٹھے وہ کہنے لگا ارے اڑو اڑو پنچھی ہو جا پنکھ تمہارے ساتھ انہوں نے کہا تسی تو اڑو درخت جلنے تے مجبوری تو آڑے تے پر نالن اڑ جاؤ تو پرندے کی جواب دیتا انہوں نے کہا میوہ کھادا اس درخت کا اور ناز کیے سب بات اب تو ہمارا دھرم یہی جل جانا اس کے کرتوت تسی تے میں کیتے کرتوت میرے آقا فرمانے قیامت والے دن میں اپنی امت واسطے رب کے سامنے رو پاؤں گا سوچا ماں پیو بھی اس نے نس پہن کے پترا نو بیٹھ دیا ماما نو بیٹھ کے نس پہن کے حضور فرمانے میں اللہ کے سامنے اس دن رو پاؤں گا کرتوت تسی تے میں کیتے تے رو رسول اللہ پہن گئے اعلیٰ حضرت تھی تے لکھا فرمایا دل نکل جانے کی جا ہے کن آنکھوں سے وہ دریا بہاتے جائیں انہوں نے یار وفا نہ کری آج ایک پرچی کی خاطر تسی مڑ کے ساڑھے والے مولی پیسے لے لیں چلے ہو جڑے پیسے لے دیں ان میدان میں جا دیں جڑے پیسے لے دیں تو باہر نہ جانے حضم کرن واسطے تسی بڑے جلے ہو جلے ہوئے پیسے کون سانو پیسے کس نے دینے تسی جلے ہوئے اسی انہوں نے وزیر ڈھایا ہونا سانو انعام دینا سی کہ پیسے بھی نال لے جائیں کیا بات کمال ہو گئی کسی کو خدا کا خوف کرو یار گلان کرنے کوئی تصور ہی نہ ابھرا تیری تصویر کے بعد اور ذہن خالی ہی رہا کاسا سائل کی طرح مقام فیض کوئی راہ میں مقام فیض کوئی راہ میں جچا ہی نہیں جو کوئے یار سے نکلے تو سوئے دار چلے اللہ اکبر چمکتے ہوئے چہرے نوجوان بزرگ تسی سارے ایک بہت روشن مستقبل دی طرف تھوڑے چمکتے ہوئے چہرے دی لائٹ جڑی نو دس دی کہ حضور دا دین آنا ہے میری ایک تقریر بھی ہوگی کوئی نہیں جدے میں کہا ہوئے مولوی پیرہ نو لے آؤ میں کہتا ہوں حضور دا دین لے آؤ تسی نہ ڈرا تو ان لوگ کہنا مولوی آ جانا انہوں کہ مولوی کتنے آنا راجہ صاحب آ جانا سارے آ جانا تسی آ جانا بچے تھوڑے نوجوان کھڑے ہو تسی آ جانا سیدت میری مسجد میں تسی جیڑی مسجدی کہنا ہے اس مسجدی کہنا میں تے جھاڑو دینا اساں کی کرنا ہے چلے میں تے گل سنا کے نا پھر اگلی بس میری گفتگو ختم اسی نا جی ایم این اے دے حاصل ویکھن نہیں جانا ہاں جی میں تو واللہ کیوں جی علامہ ریشم صاحب اسی نا دے ایم این اے دی کرسیاں سمجھیاں ویکھن نہیں جانا جدوں قادسیہ فتح ہے نا حضرت عمر کے زمانے وچ حضرت عمر اس مسئلے بہت پریشان رہتے سن روزانہ کئی میل مدینہ منورہ تو چل کے نا قادسیہ رات جاندے سن کوئی بندہ آوے جڑا میں خبر دے قادسیہ فتح ہو حضرت عمر اتنے پریشان رہتے سن قادسیہ دے مسئلے جب قادسیہ ہو گیا نا فتح تے حضرت سعد بن ابی وقاص چونکہ سپہ سالار سن حضور دے ماموں حضور دے خاندان امی جان دے خاندان چوں
انہاں نو ویکھ کے میرے آقا فرماندے سن کسی دا ایہو جا ماما ہے تے میرے سامنے لے آئے. حضور نے اتنا ناز سی حضرت سعد اور حضرت سعد وہ صحابیاں تسی چلو ایتھے عقل ہی مک جاندی اے کہندے ہو تسی ہر ویلے ناموس رسالت دی گل کرنے ہو. حضرت سعد 1000 تیر چلایا میدان احد حضور کی طرفوں تے ہر باری حضور فرماندے سن علم یا سعد فدا کا بھی و امی فرمایا سعد اپنے نبی کے دفاع میں تیر چلا میرے ماں باپ تیرے ہوتے قربان. ایک تے صحابی کہے نا میرے ماں باپ حضور تواڈے تے قربان ہو. ایک رسول اللہ فرمان میرے ماں باپ تیرے ہوتے قربان. نعرہ تکبیر نعرہ رسالت نعرہ ختم النبوت گل ایتھے مک جاندی گل یار حضور فرماندے میرے ماں باپ تیرے. ہن سمجھ آئی ناموس رسالت دا مسئلہ کتنا ہے. لوگ بچے تو کھیل بنا دیتا جی ٹی وی پہلے میرے چونکہ ایسے تھا میں کہ چون چنا دیجیے پترو جی تو دین نہیں پتا تو دین کے بارے زبان میں کھولے. اقبال کہتا تنگ بر مارا گزارے دین شداست ہر لئی میں رازدارے دین شداست. اقبال کہتا دین کے تو چلنا ہی مشکل ہویا ہر نتو پتو دین دا رازدار بن کھڑا تھا. دین دا رازدار بڑے امام اعظم ابو حنیفہ. دین دا رازدار بڑے داتا علی حجویری. دین دا رازدار بڑے سلطان الہند. دین دا رازدار بڑے بہاؤالدین نقشبند بخاری. دین دا رازدار بڑے شیخ شہاب الدین سہروردی. دین دا رازدار بڑے امام ربانی. دین دا رازدار بڑے اعلیٰ حضرت بریلوی. دین دا رازدار بڑے پیر میر علی شاہ. ختم نبوت زندہ باد زندہ باد اور تاجدار ختم نبوت زندہ باد زندہ باد تاجدار ختم نبوت زندہ باد زندہ باد. آیا آیا دین آیا 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 دین آیا 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 دین آیا وہ آیا آیا دین آیا 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 دین آیا. میں راتی اٹھ کے بلہ جب رونا ہوئے نا تے میں حدیث پڑھ کے پھر میں کمرے اکلا ہی ہوتا میں کتاباں ہوندیاں نے میں ہوتا تے میں پھر چیخ مار کے سنن والا تے ادھی راتی ہوندا کوئی نہیں میں پھر رو کے کہندا یا رسول اللہ تسی بھی مٹی چاہیے. میدان خندق کے جو حضور خود مٹی چاہیے. برا بن مالک کہندے برا بن عازب کہندے رأیت رسول اللہ ينقل التراب على ظهره. فرمایا جب مٹی دے ڈھیر لگ گیا حضور نے صحابہ نے فرمایا تسی بھی جاؤ تے میں ویکھیا کہ رسول اللہ خود ایتھے مٹی چک کے لے جا رہے ہیں. سبحان اللہ. او دین دے بارے میں گل کرنا آیا آیا دین آیا 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 دین آیا 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 دین آیا. پھر بلال عازب کی کہتے ہیں حتی بارت تراب بیاض بطنہ. حضور کا جسم مبارک چاندی نال بھی زیادہ خوبصورت سی. یہ تے ویسے تشبیہ دین واسطے نہ ورنہ اوتھے تشبیہ بڑھدی کوئی نہیں سمجھان واسطے گل. ہاں جی اوتھے تشبیہ بڑھدی کوئی نہیں. تے پتہ ہے حضور نے برکت واسطے ایک ٹوکرا نہیں سٹیا. برا بن عازب کہتے ہیں حضور نے اتنی باری مٹی چک کے سٹی کہ مٹی دے ذرے نے اٹھ اٹھ کے حضور دا جسم اتنی باری چومیا اے جڑا اٹھدی نا مٹی بندہ سڑدا اتنی باری اس مٹی نے چومیا کہ حضور دے جسم مبارک دی سفیدی گم ہو گئی. دس یار اسی پرچی دین لگے سوچنا تے قیامت والے دن جی حضور نے فرمایا تو ہم جان ہونا کول تو تے میرے دین میں پرچی بھی نہ دے سکے. دسو کی جواب ہوئے گا امت پنجی دین دے تے مذاق اڑایا گیا. ختم نبوت نہ انہاں راتوں رات ڈاکے مارے. چلو اے تے کہندے نا فیض آباد کیوں آئے شاہ جی فیض آباد اسی پتہ ہے کیوں آیا اللہ دا عذاب آ جانا سی کہ اسی نہ اٹھتے. میں تو سچی گل کرنا اللہ نے سب کچھ اپنے حبیب واسطے بنایا. جے صالح علیہ السلام دی اونٹنی دی بے ادبی ہوے تے اللہ دا عذاب آ جائے. جے امام الانبیاء دی ختم نبوت تے عمل ہوے پھر یہ تو لوگ کہتے ہیں کیوں گئے. میں کہا سی امت کو بچان گئے سی. یا رسول اللہ اسی آ گئے اسدیاں کردنا حاضر اسی آ گئے. اس واسطے ایک مت کوئی گل کرے کہ فیض آباد کی لڑ گئے سی زرداری کا پٹھا کہنا مولویاں دے حلوے نو خطہ پہ گیا. میں کہا جلیا سانو تے حلوے 20 قسم دے گھر بھی لبدے تے 40 قسم دے اتوں بھی لبے. ساڈا حلوہ تے انگریز بھی بند نہیں کر سکیا. ہاں جی ساڈا حلوہ اگر بند بھی ہویا نا تے یہ ہوئے گا نا بھائی پستے بادام
کام چھوڑ دو یار مہنگائی بڑی ہو گئی سوجی تو ہوئے گی نا کام از کام ایسی نہیں تو ڈالٹا تو گھیو ہو سی نا گل پتر ساڑے حلوے دی نہیں گل تھوڑے شرابوں بند ہونے دی آئی آیا آیا دین آیا آیا دین آیا حدیث پاک اے چونکہ کہنے میں بڑا ڈاٹا ریزنی ہے تو میں تھوڑا تو مول ہی کوئی نہیں نا اے نہیں میں تھوڑی تو قیمت ہی کوئی نہیں راتی راتی بیٹھ کے این حضور کے نام سے جھوم رہے ہو تھوڑی اکھیں چاسو آ رہے تھوڑے سینے دے شرارے پڑھتے تے بن دیکھے تھوڑا یہ حال چلے ہو تو قیامت والے دن جب اعلان ہونا ہے حضور چوک مرے لاہور مرے ہاں جی بات حضور دی کرو جب رسول اللہ دی گل ہو گئی تو پھر تسی میری ویل چیئر نہ چمدے نہیں تسی میں کہندا نا مارے مالکاں دے لاؤ پھر لوگ کتے نوں پوچھ لیندے اے کتے بڑا نصیب بڑا پیسہ سائیاں دی گل ہوے تے پھر کتے دی بھی گل ہو ہی جاندی حضور کی بات کرو تاجدار ختم نبوت زندہ باد میں علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ میرے آقا و مولا کے چہرے انور کیسے تھے حضور کے مبارک ہاتھ کیسے تھے حضور کی انگلیاں کیسی تھی حضور کی زلفیں کیسی تھی حضور کے ابرو کیسے تھے حضور کی مبارک آنکھیں کیسی تھی حضور چلتے کیسے تھے حضور مسکراتے کیسے تھے حضور کسی کی طرف دیکھتے کیسے تھے مولا علی یہ فرماتے لو جی ترجمہ حضرت علامہ دکینہ ہے یہ آپ کو سنانے کی جمعہ تھی میں ویسے حدیث پڑھ کے جا رہا میں جب ٹی وی تے میں کہاں نہیں بلا دے جو میں انہوں کو کچھ لینا ہے نہیں نہیں کلو ہوتا نہیں وہ جڑا حامد میر ہے میں انہوں پوچھنا ہے حامد احمد و حمد انفا و حامد و عیسیٰ کی صدیق میں انہوں کو پوچھنا ہے حامد ان تو ہویا حمید کی شہر ہے حامد ان کو حمید بھی دو دے کو حمد کو حمید پڑھنا تو پھر گردان جمع کر لیجیے حامد پڑھنا تو پھر گردان صفت مشبت اس میں مبالغہ فرق کی ہوگا یہ انہوں نے کھات بڑھائی انہوں نے ٹکرے کوئی نہیں بندہ چونکہ 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 نے پتر نہ ہوگا حضور کا دین آیا بس جی وہ اقبال بچارہ بس ٹھیک ہے اقبال کہتا ہوں میں تیری نگاہ ناز سے دونوں مراد آ گئے تیری نگاہ ناز سے دونوں مراد آ گئے اور تیری نگاہ ناز سے دونوں مراد آ گئے تیری نگاہ ناز سے میں کہ اقبال ہے جڑے بچے شہید ہوئے 40 سے تو پہلے انہوں نے ماں پہ ہاس کے ہو رہے سن میں پنڈی بھٹیا گیا نا ابو سفیان دے گھر سے ملے بعد جو انہوں نے امی جان میں ملن آئی این جھوک کے میرے سامنے کہنے لگی ایک تو میں دے چکی ہیں دو میرے اور گیا جدوں لوڑ پہ میں 10 دینا ہوئی گئے میں کہا ایک حافظ عاشر منڈی پاؤدین آڑا انہوں نے امی جان لوگ بیک دے نارے گئے تھی وہ 7 بیراسن ایک تے شہید ہو گیا تو باقی انہوں نے بڑا بھائی کھڑا ہو گیا انہوں نے ایسی گھر گیا وہ کہنے لگا حضور چھوڑو بھائی ایک تے دے چکے ساڑی کی ڈیوٹی ہے تے میں کہا اقبال ایک دے کے 2 اور ایک دے کے 6 اور ایک ہی مسئلہ ہے کہتا تنو پتہ نہیں تیری نگاہ ناز سے دونوں مراد پا گئے تیری نگاہ ناز سے دونوں مراد پا گئے کیا عقل دیا وہ جستجو عشق حضور و اضطراب